السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کے گھروں پہ رحمت نازل کرے اور آپ سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے اور صراط مستقیم پر چلائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور اللہ آپ سب کے حق میں اور میرے حق میں میری یہ دعائیں قبول کرے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز میری ہیلپ کے لیے یہ کرے اور کمنٹس بھی کیا کرے اور ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کہ نہیں۔ باقی کسی اپنے نے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ جو بول رہی ہے اس پہ آپ کو ویوز نہیں ملنے والے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ ویوز کے لیے میں وہ کچھ کروں جو جائز ناجائز ہو، میں اس کو بھی دیکھتی ہوں۔ پھر وہ کچھ یوٹیوب کی بھی اصول ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کوئی ایسا مشورہ دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو صحیح بھی ہو، دین کے لحاظ سے بھی صحیح ہو، یوٹیوب کے اصولوں کے مطابق بھی ہو، تو ایسا مشورہ ضرور دیا کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ میں تو آج بہت سے دنوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ دعا زہرا کے ٹاپک پہ بہت سے لوگ بولتے ہیں اور بہت اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے یوٹیوبر بولتے ہیں۔ میں تو ابھی نہیں آئی ہوں، اتنی مجھے تجربہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوا ہے، کیونکہ دونوں چھوٹے ہیں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کی روٹین جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، وہ روٹین وہ رہی ہی نہیں جو ایک مسلمان گھرانے کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ پہلے گھروں میں صبح کا آغاز فجر سے ہوتا تھا، چھوٹے بڑے، لڑکے لڑکیاں اور دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ سب اٹھتے تھے اور سب فجر کی نماز سے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ پھر بڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تھے، بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتے تھے، وہ اسکول جاتے تھے، پھر اسکول سے واپسی پر ان کے کھانے کے بعد ان کی قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا، اور اکثر وہ گھر ہی میں پڑھتے ہوتے تھے، ماؤں سے، دادیوں سے، پھوپھیوں سے، تایا تائی سے اور چاچی وغیرہ سے گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ اب رواج ہو گیا کہ ہر بچہ مسجد جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور مسجدوں میں کتنے واقعات ہوئے ہیں پھر بھی لوگ منع نہیں ہوتے۔ یہ قرآن تو ہم سب کو آتا ہے، جو شروع کے قاعدے ہیں، شروع کے سپارے ہیں، وہ تو ہمیں بچوں کو خود پڑھانے چاہیے۔ اور اسکول کا جو کام ہے وہ بھی میٹرک تک تو ہم بچوں کے ساتھ خود کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آسانی کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں اور ٹیوشنوں پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ تو کسی کے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جو ماں باپ خود رکھ سکتے ہیں۔ تو اول تو ہمارے گھروں کی روٹین یہ ہو گئی ہے کہ فجر کی نماز اگر پڑھنی بھی ہے تو ایک دو بندوں نے پڑھنی ہے، وہ پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں، پھر ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں، ایسی ہی کچھ روٹین ہو گئی ہے۔ اور پھر ہم نے ٹیب، موبائل بچوں کو لینا ایک، یعنی کہ یہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم نے بچوں کو یہ لینے شروع کیے۔ کم از کم میٹرک تک تو نہیں دینے چاہیے، اور پھر اگر میٹرک تک ان کو ایسی تربیت ہو کہ اگر ان کو موبائل ملے بھی تو وہ غلطی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہم نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے دادی
پھوپھی امیاں کوئی بڑی جو گھر میں ہوتی تھی، وہ ان کا معمول ہوتا تھا کہ کوئی اچھی سی کہانیاں پرانی سنا کے تو بچے اسی میں سو جاتے تھے۔ اسی کہانیوں سے لوگ اتنا سیکھتے تھے کہ ان کی تربیت انہی کہانیوں سے ہوتی تھی، ماں باپ کو دیکھتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان سے ہوتی تھی۔ تو آج کل ہم نے بچوں کو کیا دیا، مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، فیس دیتے ہیں، برینڈ پہناتے ہیں، برینڈ والی جگہوں پہ لے جا کے کھانے کھلاتے ہیں۔ وہ تربیت ہم کرنا بھول گئے جو تربیت کرنی چاہیے بچوں کی۔ ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ محرم اور نامحرم کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور لڑکی کے لیے کس کس چیز سے پردہ کرنا چاہیے، کس کس چیز کو فالو کرنا چاہیے، کس کس جگہ پہ جانا چاہیے، کون سی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور نہ لڑکوں کو ہم نے سمجھایا کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے آپ گناہ کا کام کرتے ہو، یہ گناہ ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا، یا آپ کے دین کا نقصان ہوگا، یا آپ کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ یا ہم نے ان کو کوئی صحابہ کرام کی کہانیاں کبھی ان کو سنائی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہے۔ ہم نے ان کو کچھ نہیں سنایا، نہ پیغمبروں کی قصے ان کو سنائے۔ تو پھر ظاہر ہے جو نسلیں بڑھے گی تو وہ یہ تو کریں گی کہ ان کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے۔ انہوں نے جو سیکھا وہ نیٹ سے سیکھا۔ راتوں کو موبائلیں ہوتی ہے ہاتھ میں، موبائلوں پہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو چیک ضرور کرنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہی چیز ہوگی جو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات بتاتی ہوں کہ پرانے دور میں کہانیوں سے کتنا فائدہ ہوتا تھا۔ ہماری امی تھی اور ہمارے گھر میں ایک پڑوسن سوتی تھی، ان کی یہ روٹین تھا کہ ہم سوتے تھے تو ایک کہانی ضرور سنتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہانی کئی بار ہمیں سنائی تھی اور ہم سنتے ہوتے تھے کہ ایک شہزادی تھی، وہ فوت ہو گئی، اور اس کی فوتگی کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ جس بندے نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ اس کے سر پہ سانپ لٹک رہا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا شہزادی سے کہ یہ سانپ کیوں لٹک رہا ہے آپ کے سر پہ؟ تو وہ شہزادی نے بتایا اس کو کہ یہ اس لیے کہ باقی تو مجھے کوئی تکلیف ادھر نہیں ہے، مگر یہ سانپ اس لیے کہ میں نے اپنے ماموں کے گھر سے سینے والی جو سوئی تھی وہ بغیر پوچھے لی تھی، تو آپ جا کے ان سے اس کی معافی مانگ لو تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا اور وہ سوئی اٹھائی تھی، تو یہ سانپ پھر نہیں رہے گا اگر وہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو یہ عذاب قیامت تک رہے گا مجھ پہ۔ تو پھر وہ جب اٹھا وہ بندہ تو وہ گیا اور ان کی ممانی سے درخواست کی، تو ممانی نے رو رو کر کہا کہ ہائے، یہ اتنا بڑا عذاب اتنی چھوٹی سی سوئی کی وجہ سے وہ میں نے بخش دی ہے کئی دفعہ کہا۔ تو دوسری رات جب اس نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس کی جگہ پھول لگے ہوئے تھے، وہ بہت خوش تھی، خوشبوؤں میں تھی، جنتوں میں تھی۔ تو یقین کرے کہ اس وقت یہ چیز ہماری ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ کسی سے بغیر پوچھے کچھ بھی نہیں لینا۔ تو یقین کرے کہ کوئی بندہ کوئی چیز پھینک بھی دینا تو ہم آج تک وہی عادت ہے کہ ہم نہیں اٹھاتے۔ تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو بچپن کی بات ہوتی ہے نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو کہانیاں سناتے ہو، اگر آپ بچوں کو کوئی حدیث بتاتے ہو، اگر آپ بچوں کو کوئی اچھی بات بتاتے ہو، تو بچپن میں ہمیں نہیں لگتا، کوئی رسپانس وہ نہیں دیتے، وہ بڑے بچے تو شیطان ہی ہوتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں،
ایسا نہیں لگتا کہ بچوں پہ ان باتوں کا اثر ہو رہا ہے، لیکن وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے، بڑے ہو کے وہ ان کی زندگی میں ان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو پلیز میں خود بھی کہتی ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں، آپ کو بھی کہتی ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو یہ چھوٹی موٹی کہانیاں جو ہمارے دین کے مطابق جو صحابہ کرام کی ہے، قرآن سے جو ریلیٹڈ ہے، جو رسولوں کی کہانیاں ہیں، جو اسی طرح سبق آموز کہانیاں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کی ہے، بڑے بڑے اسکالروں کی ہے، وہ ضرور آپ ان کو بتایا کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تو ایسے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہیں ہوں گے، اور دعائیں بھی کیا کریں۔ اور آئیے ہم مل کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہر برائی سے بچائے، اور جو ایسے فتنوں میں پڑ چکے ہیں اور جو ایسی مشکلوں میں ہیں، اللہ ان کو اس مشکلوں سے نکالے اور ان کے لیے بہترین حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور ان کے مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو، اور آئندہ کے لیے وہ ایسے کاموں سے توبہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔